بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض ہماری آداب فہم قرآن میں پہلا ادب درک عظمت قرآن ہے، یعنی اگر قرآن کی عظمت کا ادراک ہو جاتا ہے تو یہ پہلا ادب ہے فہم قرآن کے لیے، اور اگر ہم اس کی عظمت کا ادراک نہ کر پائے تو فہم قرآن کی منزل میں مشکل کا شکار ہو جائیں گے۔ جس طرح کہ عرض کیا تھا کہ قرآن مقام لدن سے لے کر عربی مبین تک آنے کے لیے کئی ایک مراتب اور مراحل سے گزارا گیا ہے، اور یہ جتنے مراتب اول سے لے کر آخری مرتبے تک جو قرآن آیا ہے یہ تجلی کی صورت میں تھا۔ اور تجلی کا معنی عرض کیا تھا کہ ایک چیز در عین حال کے ایک ہی حقیقت ہو، متعدد مقام پر موجود ہو، البتہ جس مقام پہ پہنچے گی اس مقام کی خاصیت کے ساتھ موجود ہوگی، اور اس کا نام دیا تھا تجلی۔ اور خود خالق کائنات نے قرآن کے اندر ان مطالب کو ذکر کیا ہے۔ ظاہراً سورہ مبارکہ اعراف ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو خالق کائنات کے ساتھ، اور وہاں پہ جناب موسیٰ علیہ السلام درخواست کرتے ہیں کہ خدایا اپنا جلوہ دکھا، مجھے اپنی تجلی مجھے دکھا۔ تو خالق کائنات نے پہلے تو کہا کہ لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو اس بدن کی آنکھوں سے۔ تو پھر کیا کرو؟ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا۔ خدا نے کہا تجلی کرتے ہیں، یعنی اپنے نور کو تنزل دیتے ہیں۔ تنزل کہاں پہ دیں گے؟ کہا پہاڑ پہ دیکھتے ہیں تنزل کر کے۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانًا، اگر وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا، فَسَوْفَ تَرَانِی، اس کے بعد تم مجھے دیکھ سکتے ہو، لیکن اگر وہ نہ ہوا تو پھر اس مادی آنکھ کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے۔ وہ جو تجلی ہوئی، کس لیے تجلی ہوئی تھی؟ تجلی ہوئی ہے اپنے مقام پہ رہتے ہوئے۔ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اوپر آئیں۔ وہ تجلی کی، تجلی بغیر حجاب کے تھی۔ جب تجلی بغیر حجاب کی ہوتی ہے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اس کے لیے قابلیت بیشتر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب قابلیت نہیں ہوتی تو پھر اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ کیا ہوا؟ جبل ریزہ ریزہ ہو گیا اور جناب موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ مثال دیکھیں، یہ عام قرب ذہن کے لیے، یہ بجلی آتی ہے نا، تار میں کرنٹ ہوتا ہے۔ اب ایک مرتبہ آپ کرنٹ کو ننگے ہاتھ جا کر ہاتھ لگاتے ہیں، اس کا کچھ اثر اور ہوتا ہے، اور ایک مرتبہ پلاسٹک ہاتھ میں پہن کر آپ اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ بغیر پلاسٹک کے جائیں، ہاتھ میں نہ ہو، ہاتھ لگائیں، دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے۔ جب ہاتھ میں پلاسٹک ہوتا ہے تو پھر آپ جس تار کو مرضی آپ پکڑ کے کھیلتے ہیں، کرنٹ اب بھی ہے اس میں، لیکن اب کیا ہے؟ اب وہ کرنٹ حجاب کے اندر آ گیا ہے، اس لیے آپ کو نقصان نہیں پہنچ رہا۔ لیکن اگر بغیر حجاب کے ہوگا تو پھر مشکل ہوگی۔ عظمت قرآن کے لیے کیا کہا کہ قرآن کے مراتب ہیں، مقام لدن سے شروع ہے، عربی مبین میں آیا ہے۔ کیوں عربی مبین میں لانے کی ضرورت پڑی تھی؟ عربی مبین میں یعنی اس آخری لباس میں لانے کی ضرورت کیا تھی؟ عرض کیا تھا تاکہ پوری بشریت کی دسترس میں آ سکے، اور اگر پوری بشریت کے دسترس میں نہ آئے پیغام ہدایت نہیں بن سکتا، اور پیغام ہدایت کو ہدایت بنا کر بھیجنے کے لیے ضروری تھا کہ حجاب کے اندر بھیجا جائے۔ بسا اوقات یہی حجاب اس کی حقیقت سے مانع بن جاتا ہے، اس کی عظمت کو ہم درک نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا سروکار کس سے ہوتا ہے؟ اسی ظاہر سے، اور اس ظاہر کے پیچھے ایک حقیقت ہے، اس سے ابھی ہمارا رابطہ برقرار نہیں ہوا ہے۔ وہ چونکہ اس سے رابطہ برقرار نہیں ہوا، لہذا ہم اس کی عظمت کا ادراک بھی نہیں کرتے ہیں۔ یہی ضرورت ہے اس بات کی آداب فہم میں کہ آپ قرآن کی عظمت کو سمجھیں، ادراک کریں کہ قرآن کی حقیقت فقط یہ الفاظ نہیں ہے،
یہ الفاظ کیوں ہیں؟ کہا یہ ہم نے متعدد حجابوں میں ڈال کر آپ تک بھیجا ہے تاکہ آپ اس کے قریب ہو سکیں، آپ اس کو لمس کر سکیں، آپ اس کو چھو سکیں۔ کیوں؟ اگر ہم یہ حجاب نہ دیتے تو پھر آپ اس کے ساتھ اپنی حقیقت کو وابستہ نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں؟ چونکہ آپ کے اندر اتنی ظرفیت نہیں تھی۔ ایک مثال محسوس دیکھیں، سورج کی روشنی ہے نا جی، خود سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس کی ایک روشنی ہوتی ہے، تو یہ روشنی کئی ایک حجابوں سے گزر کر زمین پر آتی ہے۔ اب مثلا ایک وہ ابھی معروف ہے کہ لایہ اذن ہے، لایہ اذن سے کراس کرتی ہے، اور پھر بیچ میں جو ہیں فضا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، یہ سارے حجاب ہیں۔ ان حجابوں سے گزار کر آفتاب کی روشنی کو زمین پر بھیجا جاتا ہے، اس کے باوجود انسان اس کو دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ وہ اگر اس کو دیکھنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ خود دو کام۔ ایک کام یہ کہ بیچ میں بادل لایا جائے، بادل اس کی روشنی کو رقیق کر دے، یعنی شدت اس کی کم کر دے۔ جب شدت کم کرے گا اب تھوڑی آپ کے اندر یہ صلاحیت ہو جائے گی کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یا پھر دوسرا یہ کام کرو کہ حجاب اپنی آنکھوں پہ ڈال لو، وہ کالی اینک بعد چڑھا لیتے ہیں، کالی اینک چڑھا کے پھر سورج کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی بیچ میں قطعاً ایک حجاب ہونا چاہیے کہ جس حجاب کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ حجاب نہ ہوا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آنکھیں چندی آ جائیں گی، نابینا ہو جائے گا۔ خوب ضروری تھا کہ اس حجاب کے اندر ڈالا جائے۔ خوب جب یہ ہم نے حجاب رکھا ہے، بس اوقات یہی حجاب معنی بن جاتا ہے کہ حقیقت شمس کو ہم نہ پہچان سکیں۔ خوب اگر اس حجاب کو ہٹا دو، تمہارے اندر سکت نہیں ہے کہ تم اس کو دیکھ سکو، دیکھنے سے معنی بن گئے۔ بس اوقات ہماری مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ قرآن کو لباس عربی مبین میں جب خالق کائنات نے بھیجا ہے تو یہ حجاب ہے، اس حجاب کے اندر لپیٹنے کے بعد ہمارے حوالے کر دیا، اور اس حجاب کے پیچھے حقیقت قرآن تھی، وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکیں۔ خوب وہاں تک پہنچنے کے لیے قابلیت تھی، یعنی مرحلہ وار آپ وہاں تک آئیں۔ اور بسا اوقات یہی حجاب اس حقیقت پہ معنی بن جاتا ہے، اس کی عظمت کو انسان درک نہیں کر سکتا۔ جب اس کی عظمت کو درک نہیں کرتا ہے تو پھر اس کا رویہ بھی کچھ اور ہی ہوتا ہے، اور یہ دو اور دو چار کی طرح ہے۔ یعنی جب تک آپ اس کی معرفت کو نہیں پہچانتے ہیں رویہ کچھ ہوتا ہے، اور جب معرفت اس کی آ جاتی ہے تو رویہ انسان کا فوراً چینج ہو جاتا ہے۔ یہ تو دو اور دو چار، مثلا دیکھیں ایک فطری قانون ہے پوری بشریت کے اندر، جو خدا نے فطری قانون رکھا ہے وہ کیا ہے کہ کوئی انسان بھی ایسا دنیا میں آپ نہیں دکھا سکتے کہ جس کو کمال کی معرفت ہو جائے اور پھر اس کمال کے سامنے خضوع نہ کرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کب خضوع نہیں کرتا ہے؟ جب تک اس معرفت کو اس کمال کا اس کو علم نہ ہو۔ جب کمال کا علم نہیں ہوتا اس کا رویہ بیوقوفوں والا ہوتا ہے، لیکن جس دن کمال کی معرفت آ جاتی رویہ اس کا چینج ہو جاتا ہے۔ وہ قرآن کو ہم نے حجابوں میں رکھا ہے، اور یہ حجاب معنی نہ بن جائے کہ آپ اسی پہ اکتفا کر کے آگے اپنے آپ کو نہ لے کر آئیں۔ یہ کیوں رکھا آقا؟ اس لیے کہ آپ کی دسترس میں آ جائے، آپ کی سطح فکری کے مطابق اس کو ہم لا سکیں۔ خوب یہ حجاب پھر دو طرح سے ہوتے ہیں جن حجابوں میں ہم بعض حجاب ہیں حجاب ظلمانی۔ حجاب ظلمانی کیا کرتے ہیں؟ یعنی ایک تاریک حجاب ہے، وہ تاریک حجاب معنی بن جاتا ہے کہ آپ اس حقیقت کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا ایک شخص اس دیوار کے پیچھے کھڑا ہوا ہے اور آپ اس کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ کیوں نہیں دیکھ پا رہے ہیں؟ اس دیوار کی وجہ سے۔ اور دیوار کیا ہے؟ حجاب ظلمانی ہے، تاریک حجاب ہے کہ جس نے ہمارے آنکھوں کے اوپر پٹی ڈالی ہوئی کہ جس کی وجہ سے ہم اس کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ یا مثلا ابھی کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بند کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے انسان کو سورج کی خبر نہیں ہے کہ طلوع ہوا ہے یا نہیں ہوا، خوب سورج سے آشنائی نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک حجاب ہے ظلمانی جس نے روکا ہوا ہے کہ یہ حقیقت شمس سے آشنا نہیں ہو سکتا۔ اور خود ایک حجاب نورانی ہے، حجاب نورانی بھی ہوتے ہیں، حجاب ہوتے ہوئے نورانی۔ بھلے حجاب نورانی کیا کرتا ہے؟ کہ ہے حجاب نورانی ہے، یعنی اس کی شدت نورانیت حجاب بن گئی ہے آپ کے لیے کہ آپ اس کو نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ دوپہر کے وقت آپ کھڑے ہوں سورج کے نیچے، آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کوئی آگے دیوار ہے؟ نہ، دیوار بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ خب بھلے یہ شدت نورانیت باعث بنی ہے کہ آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔
اسی لیے خالق کائنات کو جو کہا جاتا ہے کہ خالق کائنات کیا ہے، توحید کیا ہے، ہر جگہ خدا ہے، خود دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ کل شدت ظہور ہے، ظہور نہ یہ کہ حجاب ظلمانی ہے، نہ ظہور اتنا شدید ہے کہ تمہارے اندر سکت نہیں اس کو دیکھنے کی۔ خوب اپنے آپ کو اتنا اوپر لے کے آؤ تاکہ تمہیں ہر چیز میں واقعاً خدا کی تجلی نظر آئے۔ لہذا معصوم جو فرماتے ہیں کہ ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ ومعہ وفیہ، اصل میں نے خدا سے ہٹ کر کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ یا دعائے عرفہ میں امام حسین علیہ السلام کا جملہ، عمیت عین لا تراک، اندھی ہے وہ آنکھ جو تمہیں نہیں دیکھ رکھتی، ام لغیر کا ظہور، آیا تیرے غیر کا کوئی ظہور ہے جو سامنے نظر آتا ہے اور تیرا ظہور نہیں ہے ہمارے سامنے؟ یہ کیسے ممکن ہو گیا ہے؟ بس کبھی حجاب خود نورانی ہوتے ہیں، اور نور جب شدید ہو جاتا ہے تو شدت نور باعث بن جاتا ہے کہ ہم اس چیز کو نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ اور قرآن بھی اسی طرح سے، شدت نورانیت کس کے اندر تھی؟ مقام لدن میں، وہ سارے مراتب میں شدت نورانیت نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ خوب اس کو پھر کیا کیا؟ حجاب الفاظ کی شکل دی، اس شکل میں دینے کے بعد اس انسان کے سامنے پیش کر دیا، اور پیش کرنے کے بعد کہا کہ ہاں یہ قرآن ہے۔ خوب اب یہ چیز مانے نہ بن جائے کہ ہم اس کی عظمت کو ادراک کیے بغیر اس کے ساتھ رویہ ہمارا کچھ اور ہو جائے۔ اور یہ بھی 2 اور 2 4 کی طرح ہے کہ معرفت سے پہلے اور معرفت کے بعد انسان کے اندر تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک مرتبہ آپ ایک انسان کو جانتے ہیں، نام سنا ہوا ہے، پہچانتے نہیں ہیں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، آپ مذاق کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ فوراً آپ کو بتا دیا جاتا ہے بھائی یہ وہ ہے، اور پھر ایک دم اپنے آپ کو سمیٹتے ہیں، پھر معذرت بھی کرتے ہیں کہ نہیں آقا معذرت، ہم نے پہچانا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب تک نہیں پہچانا تھا رویہ ہمارا کچھ، جیسے ہی پتہ چلا رویہ فوراً۔ بس عظمت کا جب ادراک ہو جاتا ہے تو رویہ انسان کا چینج ہو جانا چاہیے۔ وہی معروف واقعہ امام سجاد علیہ السلام کا کہ ایک ناشنا قافلے کے ساتھ جب جا رہے تھے تو امام کام کر رہے تھے، وہ کسی نے آ کے بتایا قافلے والوں کو بھائی پتہ ہے کس سے کام لے رہے ہو؟ کہا مدینے سے ایک نوجوان ہمارے ساتھ آیا ہے اور کام کر رہا ہے، نہیں معلوم۔ انہوں نے کہا یہ علی ابن الحسین ہے۔ بس جیسے ہی سننا تھا فوراً قدموں میں گر گئے، مولا آپ۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی جب تک ایک چیز کی عظمت کا ادراک نہیں ہوتا رویہ ہمارا کچھ اور ہوتا ہے، جب عظمت کا ادراک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد رویہ ہمارا کچھ اور ہوتا ہے۔ بس جو ہم قرآن کے ساتھ رویہ ہمارا ہوتا ہے وہ کس طرح سے کہ ہم نے اس کی عظمت کو ادراک نہیں کیا ہے۔ اگر ادراک ہو جاتا تو پھر عام جل کی طرح نہیں پھینک دیتے، جب تلاوت کرتے تو ٹانگیں پھیلا کے نہیں کرتے، بے وضو ہاتھ نہیں لگاتے، خوب چومتے، آنکھ پہ رکھتے، اور اس کے بعد کمال آداب کے ساتھ اس کے محضر میں ہوتے۔ خوب ہم کیوں یہ رویے ہمارے اس طرح سے نہیں ہے؟ پشتوانہ کیا ہے کہ ہمیں معرفت نہیں ہے۔ جس دن معرفت آ جائے گی اس کی، اس دن دیکھیں کہ ہمارا رویہ اس قرآن کے ساتھ کچھ اور ہوگا۔ ایک نمونہ عرض کر دوں، اگرچہ داستان ہے مثنوی کی، مولانا روم خیالاتی داستانیں وہ بناتا ہے، خیالاتی داستانیں بنا کر پھر ایک حقیقت کو، ایک مطلب کو بیان کرنے کے لیے اس کا سہارا لیتا ہے۔ یہ کہ ایک آدمی رات کی تاریکی میں اٹھا اور اس نے دیکھا کہ اس کی گائے نہیں ہے، چلی گئی کہیں، تو وہ باہر نکلا رات کی تاریکی میں، میں اپنی گائے کو ڈھونڈ کر لے آؤں۔ تو جب باہر گیا تو دیکھا کہ ایک جانور کھڑا ہے، اس کا کان پکڑا، اس نے لے کے آیا اور اس نے اپنے آ کے جہاں پہ تھا جانور وہاں پہ باندھ دیا۔ تو وہ جس کو لے کے آ رہا تھا وہ شیر تھا۔ اب وہ زبان حال میں مولانا روم کہتے ہیں کہ اب وہ شیر اس سے کہہ رہا تھا کہ یہ رات کی تاریکی ہے کہ جس میں تو اتنی جرت کر رہا ہے کہ میرے کان سے پکڑ کر مجھے لے کے جا رہا ہے اور پھر مجھے باندھ رہا ہے رسی کے ساتھ۔ دن کی روشنی ہوتی پھر میں تمہیں دیکھتا کہ تم میرے کان پہ ہاتھ کیسے رکھتے ہو۔ یہ کبھی رات کی تاریکی باعث بنتی ہے کہ ہمارا رویہ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ وہ اس لیے خالق کائنات نے فرمایا کہ ہم نے الفاظ کی شکل دی ہے قرآن میں، اور یہ الفاظ کی شکل باعث نہ بنے کہ آپ اس کی عظمت کا ادراک نہ کریں، نہ، عظمت کی ادراک کے لیے بلایا گیا ہے۔ اس عظمت کو پہچانو، ان الفاظ کے پیچھے ایک حقیقت ہے قرآن کی، اور وہاں تک تمہیں جانا ہے۔ لہٰذا ایک وہ انسان جو قرآن کے سارے مراتب کی معرفت رکھتا ہے، اس کا رویہ جا کر دیکھو، اور وہ جو صرف عربی کے ساتھ جس کا سروکار ہے اس کا رویہ دیکھو۔
جس نے صرف عربی کو دیکھا ہوا ہے وہ مدتوں اٹھاتا ہی نہیں ہے تلاوت کرنے کے لیے، اور جو تمام مراتب سے قرآن کی عظمت کو پہچانتا ہے، درک کرتا ہے، اس کی زندگی میں ایک لمحہ بھی قرآن سے خالی نہیں ہوتا۔ امام رضا علیہ السلام کے لیے ہے کہ جب مدینہ سے مرو ان کو لے کے جا رہا تھا، مامون کا وہ پورا قافلہ اغوا کر کے میں کہوں لے کے جا رہا تھا، تو جو نقل ہوا ہے کہ امام علیہ السلام نے 2 کام کیے تھے اس پورے سفر میں مدینے سے مرو تک۔ ایک، کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے، اور تلاوت کے ساتھ ساتھ کثرت سے گریہ کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ امام وہ ذات ہے کہ جس نے قرآن کے تمام مراتب کو پہچانا ہوا ہے، کیونکہ تمام مراتب پہچانے ہوئے ان کو پتہ ہے کہ اس کے اندر عظمت کتنی ہے، تو ہمیں نہیں معلوم ہے۔ تو جب ہمیں نہیں معلوم ہے تو اپنے آپ کو اتنا اوپر لے کے آئے کہ کچھ تو عظمت پتہ چلے اس کی۔ وہ معنی کیا ہے؟ معنی یہی الفاظ ہیں، الفاظ کی حد تک رہ جائیں گے اور قرآن کو منحصر سمجھیں گے اسی الفاظ کے اندر، عربی مبین کے اندر، تو پھر ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ اب وہ رویہ جو ہم قرآن کے ساتھ کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ جی قرآن کے اندر الف اتنی مرتبہ تکرار ہوا ہے، نقطے اتنے ہیں، بے اتنی دفعہ آئی ہے، زیر اتنی ہے، پیش اتنی ہے، فلاں اتنا، یہ ہے۔ ہم نے سمجھا اسی کو، اور اسی میں منحصر سمجھنے کے بعد ہم نے اسی کو اپنا فخر سمجھ لیا، یہ اتنی مرتبہ تکرار ہوا۔ پھر کیا ہوا بھائی؟ یہ نتیجہ ہے کہ ہم نے عظمت قرآن کو نہیں سمجھا۔ اگر عظمت قرآن کو سمجھا ہوتا، ہمارا رویہ قرآن کے مطابق یا قرآن کے بارے میں یہ نہیں ہوتا۔ ایک معروف مثال ہے ایک عالم دین کی، نجف کی سرزمین پہ ہوتا تھا علماء کے اندر یہ سلسلہ کہ علماء خاکسار ہوتے تھے، منکسر المزاج، یعنی اگر کوئی درس خارج دے رہا ہے اور ان سے جا کر کہا جائے پہ ہدایہ پڑھا دیں تو اس کو آر نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ علماء کی خصوصیت یہی تھی۔ اب ایک درس خارج بھی دے رہا ہو، ادھر ہدایہ بھی پڑھا رہا ہو۔ آج ہم دیکھیں طالب علموں کو، وہ سویتی کلاس میں پہنچتا ہے، اپنی کسر شان سمجھتا ہے کہ میں صرف میر کو پڑھانا شروع کر دوں۔ نہ، علماء ایسے نہیں۔ مرجع علی قدر عالم مجتہد نجف کے اندر تھے، صبح 8 بجے ممبر پہ آتے تھے پڑھانے کے لیے، اور آخری ٹائم جو ان کا ہوتا تھا اس میں آ کر ادبیات کا درس دیتے تھے۔ وہ پہلے کفایہ پڑھائی، رسائل، مقاصد، ساری بڑی بڑی کتابیں، اور آخری گھنٹے میں آ کر ادبیات کا، ہدایہ یا سمدیہ وغیرہ کا، یعنی ادبیات کا ایک درس ان کا ہوتا تھا ظہرین سے پہلے۔ خوب، ایک انسان وہ ہے کہ جو 8 بجے سے لے کر ظہرین تک ان کے تمام دروس میں شریک ہوتا ہے۔ خوب، ایک یہ انسان ہے۔ ایک وہ انسان ہے جو آخری گھنٹے میں صرف ادبیات کا درس پڑھنے آتا ہے۔ ان دونوں سے جب اس شخصیت کے بارے میں سوال کیا جائے تو کیا جواب دیں گے؟ وہ جو آخری گھنٹے میں آ رہا ہے وہ کیا کہے گا؟ اس کو صرف ادبیات آتی ہیں، کیونکہ باقی اس کی حقیقت سے آشنا ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ جو 8 بجے سے لے کے 12 بجے تک بیٹھا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ کہتا ہے یہ بھائی ذوالفنون ہے، وہ اسے فلسفہ پڑھو پڑھاتا ہے، فقہ پڑھو یہ پڑھاتا ہے، اصول پڑھو یہ پڑھاتا ہے، یعنی شخصیت اتنی عظیم ہے۔ خوب، یہ شخصیت ایک کے لیے کیوں عیاں ہے اور دوسرے کے لیے کیوں مخفی ہے؟ وہ چونکہ ایک نے ان کے تمام دروس اور تمام مراتب کو دیکھا ہے، اس لیے اس کی عظمت کا عالم یہ ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس کا سروکار فقط آخری درس ہے، لہذا طبیعی سی چیز ہے کہ اس کی معرفت اور اس کی معرفت میں فرق ہو جاتا ہے۔ بس معرفت کے باب میں پہلا ادب یہ ہے کہ قرآن کی اس عظمت کو پہچانیں کہ عربی مبین میں جو آیا ہے یہ صرف ہماری دسترس میں قرار دینے کے لیے تھا، اور اس کو وسیلہ بنا کر آپ آؤ قرآن کے بقیہ مراتب کی طرف۔ خوب، بقیہ مراتب کی طرف آؤ، کتنا اوپر آؤ کا جتنا آ سکتے ہو۔ خوب، مقام لدن سے لو، اگر نہیں ہو سکتا تو کم از کم کتاب مکنون تک آؤ، اگر وہاں نہیں آ سکتے تو لوح محفوظ تک آؤ، خوب اگر وہاں نہیں آ سکتے ہو تو کم از کم وحی کی منزل تک آپ نے کو پہنچاؤ، خوب اگر وہاں پہ بھی نہیں آ سکتے ہو تو کم از کم اپنا رابطہ، ناطہ، رشتہ پیغمبر سے جوڑ کر وہی وہاں سے لے سکو۔ اور اس وقت جو پیغمبر کا مصداق اتم موجود ہے وہ کون ہے؟ امام اعظم علیہ السلام۔ کو کتنا رابطہ ہے ہمارا ان سے؟ وہ ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ ایک قرآن صامت ہے اور دوسرا قرآن ناطق ہے، یہ کہہ دینا تو ادعا ہے نا، وہ دلیل کے ساتھ آ کر ثابت کریں، دلیل کے بعد خوب اپنا رابطہ امام کے ساتھ برقرار کریں۔ بس انسان جب کسی چیز کی عظمت کو ادراک کرتا ہے اس کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے،
اور جب عظمت کا ادراک نہیں ہوتا رویہ اس کا کچھ اور ہوتا ہے. پھر آپ یہاں سے اٹھ کر جاتے ہیں ایک مرتبہ بازار میں گئے. کیسے جاتے ہیں؟ جیسے سوتے ہیں ویسے اٹھ کے چل دیے. لیکن اگر کہا جائے آپ کو حرم جانا ہے تو جب حرم جاتے ہیں تب بھی ایسے ہی چلے جاتے ہیں. وضو کرتے ہیں، خوب اپنی نیت کو تھوڑا سا صاف کرتے ہیں، اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا کرتے ہیں، پھر جاتے ہیں حرم میں. کیوں فرق ہے دو رویوں میں؟ بس جگہ کی وجہ سے. ایک مقام پہ جب آپ گئے یا اس کے اندر اتنی عظمت تھی نہیں یا ہمیں اس عظمت کا پتہ نہیں تھا، اس لیے لاؤبالی طور پر اٹھ کر چلے گئے. اور جب حرم جاتے ہیں تو چونکہ اس کی عظمت کا ادراک ہے اس لیے پہلے تیاری کر کے جاتے ہیں. قرآن ہو یا عبادات ہوں یا دین ہو، یہ سارے کا سارا معرفت مانگتا ہے. اگر معرفت نہیں ہے، اب وہ نماز جو معرفت کے ساتھ ہو اور وہ نماز جو بغیر معرفت کو، کتنا فرق ہے؟ زمین و آسمان کا فرق. اور یہ عموماً یہاں پہ عرض کر دوں گا، ہم جب نماز میں جاتے ہیں تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ جس طرح سوئے ہوتے ہیں اسی لباس میں اٹھ کر محضر خدا میں چلے جاتے ہیں. کیوں؟ چونکہ عظمت کا ادراک نہیں، کس ذات کے سامنے جا رہے ہیں. اور یہ بی ادب انسان ہے جو ان آداب کا خیال نہیں کرتا، رعایت نہیں کرتا ہے. وہ یہ اٹھ کر جیسے ہی ہوتا ہے بس خالی 2 چلو پانی لیا، گئے اور اسی نیند کے عالم میں کچھ تکرار کر کے اٹھ کے چلا گیا. یہ نماز کہاں اس کو لے کے جائے گی؟ ادب کیا ہے؟ ادب یہ ہے کہ جس کی بارگاہ میں جا رہے ہو کم از کم اس کی مرضی کے مطابق جاؤ. ہم جب مرضی کے مطابق نہیں جاتے ہیں تو اس لیے نماز کا اثر بھی ہمیں نہیں ملتا، ظاہر بھی نہیں ہوتا. اور پھر کہتے بھی جی ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن اثر نظر نہیں آتا. وہ کیسے نظر آئے گا؟ ان تمام آداب کے ساتھ پہلے عظمت کا ادراک کرو، عظمت کا ادراک کرنے کے بعد مصلی پہ آؤ، دیکھو اثر آتا ہے یا نہیں آتا ہے. کیسے گئے؟ اب البتہ اس کا اتم نمونہ اپنی نمازوں سے ہٹ کر اگر آپ نمونہ دیکھنا چاہیں، یہ اجارے کی نمازیں ہیں. اجاروں کی نمازوں میں کبھی خضوع و خشوع پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر؟ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ چونکہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اٹھنا بیٹھنا ہے، اجرت لینی ہے بس. یعنی کوئی خیال نہیں ہوتا کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے یا کس کے معذر میں ہے. صرف نگاہ کس پہ ہے؟ اجرت پہ. جب اجرت کی نماز پڑھیں گے تو اس کے اندر تو خضوع و خشوع پیدا نہیں ہوتا ہے. اب وہ انسان جو واقعاً اجارے کی نمازیں نہیں پڑھتا ہے، پڑھتا اپنی نمازیں ہیں لیکن اپنے آپ کو اجیر اور غلام سمجھ کے جنت کی خاطر پڑھ رہا ہوتا ہے. یہ بھی اجیر ہے، یہ بھی اجرت کے لیے پڑھ رہا ہے. اس کی نماز میں بھی کوئی اثر نہیں ہے. پھر کیا کرو گا؟ آداب کی رعایت کرو. البتہ آداب کی رعایت یہ خود عبادات کے بھی اور قرآن کے بھی 3 مراتب ہیں. سب سے پہلا ہے احکام ظاہری ہیں کچھ قرآن کے. ظاہری ادب کیا ہے؟ ظاہری ادب یہی کہ جب قرآن کو چھو ظاہر کو باوضو ہو، لا یمسہ الا المطہرون. بلے یہ ظاہری ادب ہے. ایک حقیقت قرآن کو چھونا ہے تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے باطنی تھا. وہ باطنی طہارت کیا ہے؟ فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ. نالین اتار کیا ہے قرآن کے معذر میں. اور قرآن کیا ہے؟ وہی نظریات کا انشاءاللہ ادب دوم جب ذکر کروں گا تو وہاں پہ اس کو تفصیل سے عرض کروں گا. جی یہ سارے تعلقات کے ساتھ جب قرآن کے معذر میں آتا تو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا ہے. نمونے کے طور پہ ایک پھر مثال عرض کروں. دیکھا آپ نے ایک دیکھا ہے ادب درباری. درباریوں کے اندر ایک خاص ادب ہوتا ہے. یعنی جب بادشاہ کے معذر میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ خوب خاص لباس ہوتا ہے. یعنی اس لباس میں جس میں سو رہے ہوتے ہیں وہی لباس پہن کے بادشاہ کے محضر میں نہیں جاتے ہیں، خاص لباس پہنتے ہیں. 2 لینگویج بھی خاص ہوتی ہے، یعنی کلام بھی خاص. کون سا؟ کا جو بادشاہ کو پسند ہے وہی کلمات استعمال کرتے ہیں. افعال کون سے ہوتے ہیں؟ کہاں کھڑا ہونا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کا وہی جو بس. لباس وہ پہنتے ہیں جو بادشاہ کو پسند ہو، بات وہ کرتے ہیں جو بادشاہ کو پسند ہو، افعال وہ انجام دیتے ہیں جو بادشاہ کو پسند ہو. کیوں؟ یہ درباری ملا ہیں. جس کے معذر میں جا رہا ہے کم از کم اس ہستی کے مطابق اپنے آپ کو اس نے ڈھالا ہوا ہے. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم جب آتے ہیں قرآن کے معذر میں کوئی ایک ادب بھی رعایت نہیں کرتے ہیں. خدا کے معذر میں جاتے ہیں کوئی ادب کی رعایت نہیں ہوتی. کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وہ کم از کم یہ انہی درباری ملاؤں سے سیکھ لیا ہوتا کہ جس کی بارگاہ میں آپ آنا چاہ رہے ہیں کیسا ہونا چاہیے. کا لباس وہی پہنو جو اس کو پسند ہے، کلام وہی آ کر کرو جو اس کو پسند ہے، افعال وہی انجام دو جو اس کو پسند ہے. اپنی مرضی نہیں ہونی چاہیے انسان کی. وہ قرآن کے معذر میں ہم کس طرح سے آتے ہیں خدا جانتا ہے. یہ وجہ کیا ہے کہ قرآن کی عظمت سے ہم آشنا نہیں. جس دن یہ عظمت آ جائے گی
اس دن دیکھیں ہمارے رویوں میں تبدیلی ہوگی، اور اس دن کے بعد سے دیکھیں قرآن کی تلاوت کا بھی اثر ہوگا، ہماری عبادتوں کا بھی ہم پہ اثر ہوگا، اور یہ عبادتیں انسان کے لیے پھر معراج مومن بھی بن جاتی ہیں، قربان و کل تقی بھی بن جاتی ہیں، تنہا عن الفحشاء والمنکر بھی بن جاتی ہیں، ایمان میں اضافے کا سبب۔ قطعاً ایسے ہی ہے۔ خوب یہ ساری چیزیں کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے ان آداب کی رعایت نہیں کی، معرفت پیدا نہیں کی۔ اگر معرفت پیدا کر لیتے تو حالت یہ نہ ہوتی۔ بس پہلا ادب قرآن فہمی میں یہ ہے کہ اس قرآن کی عظمت کا ادراک کرو، یعنی کم از کم اپنے آپ کو اوپر لے کے آؤ، اور اوپر جب لے کے آؤ گے تو اس الفاظ کے حجاب میں پابند نہیں رہ جانا۔ یہ الفاظ کا حجاب اس لیے دیا تھا کہ آپ کی دسترس میں آ جائے، نہ یہ کہ اسی پہ ہی اکتفا کر کے سمجھنا سارا کچھ یہی ہے، نہ سارا کچھ نہیں ہے۔ یہ قرآن کا ایک مرتبہ ہے، آخری پائن ترین مرتبہ، اس سے اوپر جانا ہے۔ اسی لیے خالق کائنات اپنے پیغمبر کی زبان سے ایک شکوہ نقل کرتا ہے کہ محشر کے دن جب پیغمبر اسلام پہنچیں گے تو کیا کہیں گے؟ یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، واقعا مہجور بنا دیا ہے۔ اور مہجوریت کیا ہے؟ اس سے آغا بڑھ کے مہجوریت اور کیا ہوگی کہ ہم نے قرآن کو کیا کیا ہے؟ بہترین آواز میں پڑھتے ہیں، ہوتا ہے نا تلاوت جو کر رہے ہوتے ہیں، اور چہ بسا کہ آپ یہ ان کو دیکھیں، یہ جو قاری ہیں جو بڑی خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں، فاسق فاجر حتیٰ شرابی ہوتے ہیں لیکن خوبصورت آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آیا اس خوبصورت پڑھنے سے قرآن کا حق ادا ہو جائے گا؟ خود دوسرا، خوب آپ آ جائیں بہترین کاغذ، بہترین جوہر، اس کے ساتھ آ کر اس کی چھپائی کر دیں، وہ قرآن مہجوریت سے باہر آ جائے گا؟ وہ آپ سارے یہ کام کرتے ہیں، مہجوریت سے باہر نہیں آئے۔ وہ کب مہجوریت سے باہر آئے گا؟ جس دن ہم نے اس قرآن کو اپنے وجود کے اندر اتار لیا، اسی دن یہ مہجوریت سے باہر آ جائے گا۔ منشور حیات جب تک نہیں بنائیں گے یہ مہجوریت سے باہر نہیں آئے گا۔ خوب کیسے بنائے مہجوریت سے یہ باہر آئے اور اپنے لیے منشور زندگی بنائے؟ کہ جب تک معرفت نہیں ہوگی ہم کبھی بھی نہیں بنا سکتے ہیں۔ خوب معرفت جب تک نہیں ہوگی اس کے بارے میں کبھی بھی یہ مطمئن ہو جائے کہ ہم اس کو اپنی زندگی کا منشور نہیں بنا سکتے۔ ایک نمونہ آج کر دوں اور آج کی بات یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں۔ قرآن میں ہے کہ بہشتی لوگ اہل جہنم سے یہ سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، کہ کون سی چیز تمہیں یہ جہنم میں سقر میں لے کر آئی؟ وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ لم نکو من المصلین۔ جواب کیا دیتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ خوب یہ ایک وہی ہے جو معروف ترجمہ کیا جاتا ہے، رائج، ٹھیک ہے نا؟ خوب اب سوال، سقر کون سی وادی ہے؟ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اور اگر اس کے اعتبار سے دیکھنا چاہیں مرحلے کے اعتبار سے تو جہنم کی چوتھی وادی کا نام سقر ہے۔ اب وہ روایات جا کر دیکھ لیجئے گا، حضرت امین علیہ السلام سے ہیں، اور اسی کلمہ سقر کے ساتھ اگر آپ سافٹ ویئر میں سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب یہاں سے اوپر سے شروع ہوتا ہے، 1 2 3، چوتھی جگہ جہنم کی اس کو کہتے ہیں سقر۔ سقر سے نیچے پھر 3 ہیں، یعنی سقر وہ مشترک جگہ ہے کہ 3 وادیاں سے نیچے ہیں، 3 وادیاں سے اوپر ہیں۔ اور دوسرا حکم اس سقر کے لیے یہ ہے کہ جو سقر تک پہنچ جائے گا وہ جہنم سے باہر نہیں آئے گا، اس کے لیے ابدی جہنم ہے۔ اور خود کلمہ جہنم یہ آخری گڑھا ہے اس جہنم کا، اس کا نام ہی جہنم ہے۔ باقی اب کوئی ویل ہے، کوئی سعیر ہے، اور کوئی کیا ہے کہ وہ انشاءاللہ کوئی لظا ہے، نام ہے ان کے۔ البتہ اس سے پہلے کہ اس کو بیان کروں ضمناً جملہ معترضہ کے طور پہ، جہنم کی 7 وادیاں ہیں اور بہشت کے 8 درجات ہیں، دروازے۔ بھلے اب وہ دروازے ہوں یہ جو بھی ابھی عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں 2 کلمے عربی میں استعمال ہوتے ہیں، ایک درکات اور دوسرا درجات۔ خوب ہم جب آتے ہیں اردو میں جب ترجمہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سیڑھی، درجہ بھی سیڑھی، درکہ بھی سیڑھی۔
سیڑھی کیا ہوتی ہے؟ خوب آپ چڑھ کر ایک قدم رکھتے ہیں، پھر دوسرا قدم، پھر تیسرا، پھر یہی اسٹیپ بائی اسٹیپ پھر آپ اوپر جا رہے ہوتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر یہ چاشنی ہے اور یہ لذت ہے کہ درکا سیڑھی کو نہیں کہتے ہیں، یا ہر سیڑھی کو نہیں کہتے، یا درجہ بھی ہر سیڑھی کو نہیں کہا جاتا۔ وہ سیڑھی جو انسان کو قدم بقدم اوپر لے کے جائے اس کو عربی میں درجہ کہا جاتا ہے، اور وہ سیڑھی جو قدم بقدم انسان کو پستی کی طرف لے کے جائے، ذلت کی طرف لے کے جائے اور رسوائی کی طرف لے کے جائے، اس کو عربی میں درکہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ منافق کیا ہیں؟ وہ جہنم کے درکات طے کرتے ہیں۔ اب جہنم کے درجات نہیں ہوتے ہیں، چونکہ جہنم میں نیچے سے نیچے ہی جانا ہے، اس لیے کیا کہا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے آخری درکے میں ہے، آخری گڑھے میں ہے، بس درکہ ہے وہاں پہ۔ لیکن جب بہشت کی بات آتی تو وہاں پہ خالق کائنات کی تعبیر کیا ہے؟ لہم درجات عند ربہم، یا ہم درجات عند اللہ، تعبیریں مختلف ہیں، البتہ ہر تعبیر کے اندر ایک خاص چاشنی ہے۔ پس درجہ جو اوپر لے کے جائے، درکہ جو انسان کو پستی کی طرف لے کے جائے۔ خوب جہنم کے درکات ہیں، چوتھے درکے کا نام سقر ہے۔ اس سقر میں جو پہنچ جائے گا وہ جہنم سے باہر نہیں آ سکتا، یعنی یہیں سے پھر خلود شروع ہو جاتا ہے، ابدیت شروع ہو جاتی ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اور یہ روایات کے اندر ہے کہ محب اہل بیت کبھی بھی سقر میں نہیں جا سکتا، سقر سے اوپر اوپر رہے گا، کیونکہ وہاں سے باہر آنے کی گنجائش موجود ہے۔ سقر سے باہر نہیں آ سکتا، سقر سے جو بھی پہنچ گیا سقر میں، اس کے بعد پھر نیچے ہی جانا ہے، اس کو اوپر نہیں آ سکتا ہے۔ سوال، ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں آئے؟ جواب کیا دیتے ہیں؟ لم نکو من المصلین، ہم نمازیوں میں نہیں تھے۔ خوب ایک اخلاقی مفہوم ہے جو علماء نے استنباط کیا، کیا ہے؟ کہ ہم نمازی نہیں تھے۔ خوب نماز نہ پڑھنے سے انسان سقر میں پہنچ جاتا ہے، محب اہل بیت ہے، خوب بلاخر غلطی سے یا جان بوجھ کر بلاخر اس کی چند نمازیں رہ گئیں، خوب یہ جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ترک نماز سے یہ سقر میں پہنچ جائے گا؟ قطعاً نہیں پہنچے گا۔ یا پھر ان روایات کا سد باب کریں جو روایات ائمہ طاہرین سے وارد ہوئی ہیں کہ ہمارا محب کبھی بھی مقام سقر میں نہیں جا سکتا ہے۔ خوب ان کے محبین میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، خوب آیا نماز چھوڑنے سے سقر میں پہنچ جاؤ گے۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی معرفت ہمیں نہیں ہے۔ اگر یہ معرفت ہوتی تو پتہ چلتا کہ نا، جس مطلب کو خالق کائنات بیان کرنا چاہتا ہے وہ مطلب کچھ اور ہے، صرف نماز نہیں ہے۔ اگرچہ نماز، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز کو سبق سمجھیں، وہ نہیں ہے، نماز اپنی جگہ پہ، لیکن مطلب قرآن کا کیا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں لم نکو من المصلین، ہم مصلی نہیں تھے۔ وہ مصلی کا معنی، ایک معنی ہمیں کیا ذہن میں ہے؟ نماز پڑھنے والا۔ صلاۃ اگرچہ لغت میں جا کر دیکھیں معنی دعا ہے، بعد میں آئی ہے کہ حقیقت شرعی بن گئی یا حقیقت متشرعہ بن گئی کہ ارکان مخصوصہ میں آپ نے اس کلمے کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ لیکن کلمہ مصلی عربی زبان کے اندر جا کر دیکھیں تو یہ کلمہ جیسے نمازی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا ایک دوسرا معنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ عرب جب جانوروں کی دوڑ لگاتے تھے، مثلا آپ گھوڑے پہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، مسابقہ دے رہے ہیں، مسابقہ اور مقابلہ جب آپ کرتے ہیں، دو گھوڑے جب مل کر ایک نقطے سے چلتے ہیں اور ایک مقصد تک ان کو جانا ہوتا ہے، تو یہ دو گھوڑے جب ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور جو آگے نکل جاتا ہے اس کو عربی میں کہا جاتا ہے سابق، اور وہ گھوڑا جو اس کے پیچھے رہ جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے جا مصلین اے تابعان، یہ سابق کے تابع ہے۔ پس مصلی کا معنی سابق کے پیچھے آنے والا، وہ جو سابق ہے اس کے پیچھے جو آ رہا ہے اس کو عربی میں مصلی کہا جاتا ہے۔ خوب ان سے پوچھا جاتا ہے ما سلککم فی سقر، قالوا لم نکو من المصلین، ہم مصلین میں سے، یعنی لم نکو من المتبعین، کس کے لیے؟ من المتبعین لعلی ابن ابی طالب، یا لم نکو من المتبعین لأہل البیت، ہم اصل میں اتباع کرنے والوں میں نہیں تھے،
کسی چیز میں ہم نے اہل بیت کی پیروی نہیں کی ہے. خوب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم آج سکر کی جگہ پر آ پہنچے ہیں. بس نماز سے کوئی مقام سکر میں نہیں جا سکتا ہے، خصوصاً وہ جو محب اہل بیت ہو. خوب قالوا لم نکو من المصلین. خوب سابقین کون ہیں؟ خوب سورہ واقعہ میں السابقون السابقون اولئک المقربون. بھلے اس میدان میں مسابقہ دین میں جو سب سے آگے ہے، جس کے آگے کوئی بھی نہیں، وہ کون ہے؟ وہ اہل بیت ہیں. خوب اس سابق کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے، ان کی اتباع کی ضرورت ہے، ان کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہے. خوب جب ان کے پیچھے نہیں چلو گے نتیجہ کیا ہوگا؟ خوب وادی سکر میں جا پہنچو، اور جو وادی سکر میں جا پہنچے گا اس کے لیے کیا ہے؟ خلود ہے، ابد ہے، اور وہاں سے باہر نہیں آ سکتے. بس وہ شخص جو قرآن کی اس حقیقت کو جانتا ہو، اس کا رویہ قرآن کی نسبت کچھ اور ہوتا ہے، اور جو قرآن کو اپنی الفاظ کی شکل میں محدود رکھتا ہے، اس کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے. خوب عرض یہ کرنا تھا کہ قرآن کی عظمت کا ادراک ضروری ہو. سوال ابھی ایک حقیقت کا پتہ چل گیا، خوب آیا قرآن کے نور سے ہم آشنا ہو گئے؟ نہ، ابھی آپ نے کیا کیا ہے؟ الفاظ کا حجاب توڑ کر آپ ایک معنی تک آئے ہیں. اس معنی کے بعد خود ایک حقیقت موجود ہے، اس حقیقت تک آنا ہے، اور اس حقیقت کے بعد پھر بقیہ مراتب ہیں. بس سیر انسان کی اور سفر انسان کا بھی جاری ہے. ایک نمونہ عرض کیا ہے کہ ہم ابھی الفاظ کا حجاب چیر کر کے حقیقت معنی تک نہیں پہنچے ہیں، لیکن وہ جو الفاظ کا پردہ چاک کر کے معنی کی حقیقت تک آ جاتے ہیں، ان کو دیکھیں ان کا رویہ قرآن کے ساتھ کیسا ہے. اور وہ جو ابھی معنی کی حقیقت تک نہیں آئے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ وہ ایک رویہ ان کا جو قرآن کے ساتھ ہے خوب بہتر جانتے ہیں. بس عظمت قرآن کا ادراک ضروری ہے، اور ہر مرتبے میں آ کر اس کا ادراک کریں. جس دن ادراک ہو جائے گا اسی دن قرآن نازل ہونا شروع ہو جائے گا. آپ قرآن کے ساتھ عجین ہونا شروع ہو جائیں گے، متصل ہو جائیں گے، اور نورانیت قرآن سے استفادہ کرنا شروع کر دیں گے. اور یہ ادب خاص کر مراعات کرنے کی ضرورت ہے کہ جتنے آداب قرآن کے محضر میں آنے کے لیے ہیں ظاہری، وہ بھی خیال کیا جائے، جو باطنی ہے ان کا بھی خیال رکھا جائے. البتہ ظاہری میں خود تلاوت ہے، تلاوت کے کچھ آداب ہیں، اور سماعت ہے، اس کے بھی کچھ آداب ہیں. قرات کے لیے کیا کہا ہے؟ ورتل القرآن ترتیلا. خود ترتیل کے ساتھ قرآن کی تلاوت. ترتیل کیا ہوتی ہے؟ اب یہ پھر عرض کر دوں، خود ترتیل اور تلاوت یہ دو مفہوم ہیں جو ہم عموماً استعمال کرتے ہیں اور دونوں میں خلط کر جاتے ہیں. ترتیل کا معنی ہم کرتے ہیں کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھانا. قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، یہ ترتیل ہے. کیا مطلب ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں؟ یعنی ایک جملہ پڑھیں پھر رک جائیں پھر کیا؟ نہ، یہ مراد نہیں ہے. دیکھیں آقا، ابھی ایک جملہ میں اردو کا استعمال کرتا ہوں، آپ اس میں دیکھیے گا کہ حقیقت کیا ہے. عموماً یہ کلمہ استعمال کرتے ہیں ہم، روکو مت جانے دو. ایک دفعہ یوں کہا، دوسری دفعہ روکو مت جانے دو. معنی میں فرق آیا یا نہیں آیا؟ یعنی توقف سے حقیقت بدل جاتی ہے. کہاں پہ توقف کرنا ہے یہ پتہ ہونا چاہیے. یہ پتہ کس صورت میں ہوگا؟ جب ہم فہم قرآن کی منزل پہ ہوں گے، تب ترتیل کے ساتھ قرآن کو پڑھ سکتے ہیں. بس اوقات ایک کلمے کو دوسرے کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، معنی فرق کر جاتا ہے. لیکن جہاں پہ رکنا ہے وہاں پہ رک جاؤ، اور جہاں پہ وصل کرنا ہے وہاں پہ کلمے کو وصل کر دو. اور یہ ہوتا ہے قرآن کو اگر اس طرح سے نہ پڑھے انسان تو معنی کیا ہوتے ہیں؟ چینج ہو جاتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں. اس طرح ترتیل سے پڑھیں کہ معانی پہ آپ کا عبور ہو کہ کہاں پہ آپ کو رکنا ہے، کہاں پہ آیت کا معنی مکمل ہو رہا ہے، اور کون سا معنی ہے جو خالق کی کائنات بیان کرنا چاہ رہا ہے. اس ترتیل کے لیے بھی خاص ادب کی. خوب یہ ترتیل کا ادب ہم کب مراد کر سکتے ہیں؟ جب معنی سمجھ میں آئے، جب حقیقت سمجھ میں آئے. بس معلوم یہ ہوا کہ حقیقت کو سمجھنا اور حقیقت کا ادراک یہ انتہائی ضروری ہے. اور اس حقیقت تک جانے کے لیے پہلے صرف یہ سمجھ لو کہ حقیقت قرآن صرف یہ نہیں ہے جو الفاظ کی شکل میں آپ کے حوالے کیا گیا ہے، بلکہ اس سے بالاتر اس کے مراتب ہیں. ان مراتب تک جانے کے
ابھی مقامات اس انسان کے سامنے ہیں، جتنا جتنا انسان طہارت باطنی سے سرشار ہوگا اتنا اتنا ان کے محضر میں جا سکتا ہے۔ اور کلمہ تلاوت بھی اسی طرح سے، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تالی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاں، پیچھے آنے والا، لیکن کس کے ساتھ؟ بغیر فاصلے کے آنے والا۔ ایک انسان آگے ہے، دوسرا اس کے پیچھے ہے، اور جہاں وہ قدم رکھتا ہے وہاں پہ یہی قدم رکھتا ہے، یعنی بغیر فاصلے کے یہ اس کے پیچھے جا رہا ہوتا ہے۔ وہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس کو تلاوت ہم اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ چونکہ ایک آیت دوسری آیت کے فوراً بعد پڑھتے جاتے ہیں، اس لیے تلاوت کہتے ہیں، پے در پے پڑھتے ہیں، اس لیے تلاوت۔ وَإِلَّا پیغمبر اسلام کی خصوصیات میں سے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کیا کرتا ہے؟ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیاتہ، وہ بھی آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ ہم نے کیا معنی سمجھا؟ کہ وہ آیات کو پڑھ کر لوگوں کو سنا دیتا ہے، یہ تلاوت ہے پیغمبر کی؟ نہ، یہ تلاوت یہ ہے کہ پیغمبر انہی آیات کو، اسی نور کو اپنے عمل میں مجسم کرتا ہے، اور یہ عمل تالی قرآن بن جاتا ہے حقیقت قرآن کے پیچھے۔ اب مثلا ایک مرتبہ ہم ظاہری طور پہ تلاوت کرتے ہیں، دوسرا ہم عملی طور پر ہر آیت کو اپنے وجود میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہر آیت کو اتارنے کی کوشش کریں گے، اب کیا ہوگا؟ آپ تالی قرآن ہیں، یعنی جہاں جہاں قرآن آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہے وہاں پہ جا رہے ہیں۔ بس تلاوت کا مطلب بھی قطعاً صرف آیات کو زبان سے پڑھ دینا نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ہے کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، وہ تالی بنو۔ کیسے بنو گے؟ کہا عمل میں تالی بنو، جو قرآن نے کہا اس کو وجود میں اتارو تاکہ تالی قرآن بن جاؤ۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ بعض مجتہدین کے لیے جو واقعاً پارسا ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ تالی تلو معصوم ہے۔ یہ تالی تلو معصوم ہے، کیا مطلب ہے؟ یعنی معصوموں کے زبان پہ نام بہت زیادہ لیتے ہیں۔ بھلے، یعنی جہاں جہاں معصوم پہنچا ہے وہاں پہ یہ اپنے آپ کو پہنچا رہے ہیں، اس لیے تالی ہیں، پیچھے جا رہے ہیں۔ وہ قرآن کا تالی بنو۔ وہ ہم نے تالی کا معنی یہ سمجھا کہ شاید زبان سے آیات کو پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد اپنے ہدف کو ہم نے پا لیا ہے۔ کہا نہیں، یہ تالی نہیں ہے۔ تالی وہ ہے جو قرآن کے مراتب کو، قرآن کی نورانیت کو لمحہ بلمحہ اپنے وجود کے اندر اتار کر ان تعلیمات کے اوپر گامزن ہے اور بغیر فاصلے کے قرآن کے پیچھے جا رہا ہے، کہیں توقف نہیں آتا، رکتا نہیں ہے۔ بس اگرچہ تلاوت کے آداب ہیں، اگرچہ ترتیل کے آداب ہیں، اگرچہ وہ اسی طرح سماعت کے آداب ہیں۔ وہ سماعت کے آداب کیا ہیں؟ خود قرآن نے ذکر کیا ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ خوب استماع کرو۔ سماع اور استماع میں فرق ہے نا؟ سماع سننا ہے، یعنی زبان وہ آواز کان سے ٹکرا جائے، بس آپ متوجہ ہوں یا آپ غور سے سنیں یا نہ سنیں۔ لیکن استماع کیا ہوتا ہے؟ توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ بھلے جب توجہ کے ساتھ سنیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا اثر ہوتا ہے انسان پر۔ اسی لیے غیبت کے باب میں کیا کہتے ہیں؟ سماع غیبت حرام نہیں ہے، استماع غیبت حرام ہے۔ غیبت کرنا تو حرام ہے، استماع غیبت حرام ہے، یعنی لذت سے کسی کی غیبت سننا اور پھر لقمے دینا، لقمے دے کے اور وادار کرنا کہ تم اور غیبت کرو۔ بھلے استماع حرام ہے، سماع مطلق یا مجرد وہ حرام نہیں۔ آپ کسی محفل میں بیٹھے، انزجار قلبی بھی ہے آپ کا، خوب کسی جگہ پہ بیٹھے کوئی غیبت کر رہا تھا، آپ چاہتے بھی نہیں ہے لیکن آواز آ رہی ہے، خوب یہ سماع، اس کے لیے علماء نے کہا کہ یہ حرام نہیں ہے۔ ہاں استماع کرو، غور سے سنو، غور سے سن کے پھر ایک ایسا لقمہ دو کہ وہ مزید جرأت پیدا کرے اس کی غیبت کرنے پر۔ نہ، وہ قرآن کے آداب سماعت میں ہے کہ استماع قرآن کی نسبت ہونا چاہیے، نہ سماع۔ بس اوقات ہم کیا کرتے ہیں، بی ادبی قرآن کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ لیٹے ہوتے ہیں، قرآن کی وہ کیسٹ لگا دیتے ہیں، پڑھ رہا ہے وہ، قرآن پڑھ رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے کام کر رہے ہیں، اپنی باتوں میں لگے ہیں، اور وہاں پہ قرآن کی ہم نے کیسٹ لگا کے سننا شروع کر۔ وہ یہ بی ادبی ہے قرآن کے ساتھ؟ نہیں ہے، یہ ادب واقعاً ادب نہیں ہے، کیونکہ یہ تو سماع میں بھی نہیں آتا ہے۔ استماع تو بعد کی بات ہے، یہ سماع میں بھی نہیں آتا ہے۔ لگا کے اٹھ کے اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں، توجہ ہی نہیں ہوتی ہے، اس کا آواز بھی کانوں تک چبسا نہیں آ رہی ہوتی نا۔ سماعت کے بھی آداب ہیں، قرات، ترتیل، تلاوت، سب کے آداب ہیں۔ ان آداب کے ساتھ اگر قرآن کے محضر میں آئیں گے تو انشاءاللہ قرآن اپنی نورانیت افاضہ کرے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ قلب ہمارا منور ہو جائے گا۔ خوب ادب اول اس کی عظمت کا ادراک ہے اور ان مراتب کا ادراک ہے جو خالق کائنات نے ان متعدد مقامات سے گزار کر ہمارے
دسترس میں قرار دیا ہے، ان سے اپنے آپ کو اوپر لے کے آنا ہے۔ اب ادب دوم انشاءاللہ کہ وہ کیا ہے؟ طہارت قلب ہے۔ انشاءاللہ بیان ہوگا کہ طہارت قلب میں کیا کرنا ہے تاکہ یہ قرآن اس قابل ہو جائے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ البتہ بیچ میں نمونے کچھ اور بھی تھے کہ اگر بعد میں مناسبت ہوئی اس کی طرف عرض کر دوں گا، چونکہ ٹائم نکل گیا ہے، اس لیے فعلاً اسی کو اتفاق۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل۔ کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ استاد یہ جو جی جبل پر تجلی تھی، جی یہ خدا کی تجلی تھی؟ خدا کے نور کی، ہاں، خدا کی تجلی نہیں تھی، صحیح۔ خدا کے نور کی کیا تجلی تھی۔ خدا کا نور خدا سے جدا ہے کیا؟ بھلے اب یہ جدا نہیں ہے، صفات خدا عین ذات ہیں یا نہیں؟ بالکل خوب، ذات ہے۔ آیا صفات فعلی بھی عین ذات ہیں؟ جی صفات فعلی بھی یعنی ذات ہونی نہ چاہیے؟ خیر نہ خیر، صفات فعلی زائد بر ذات ہیں، وہ صفات جو عین ذات ہیں ان کو صفات ذاتی کہا جاتا ہے۔ مثلاً حی ہے، بلے عالم ہے، بھلے، قادر لیکن ہے۔ خالق کیا؟ خالق یعنی کہ بھلے، مخلوق جب مخلوق ہوگی تو خالق ہوگا، وہ بھلے بعد میں ایجاد ہو رہی ہے، اس لیے حادث ہے، حادث ہے نہیں زائد بر ذات ہے۔ عموماً ہم جو اشتباہ کر جاتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ خوب بھلے یہ انوار بھی اسی طرح سے ہیں، بعض مقام ذات میں، بعض مقام افعال میں۔ وہ مقام افعال کے اندر بھی ایک خاص ظرفیت چاہیے تھی، وہ بھی ظرفیت نہیں ہے، یعنی یہ نور خدا کا مقام فعل سے ہے۔ بھلے اول ما خلق اللہ نوری، وہ مقام ذات میں ہے، لہٰذا اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے، وہ پتہ چلے کہ وہ کیا ہے۔ یہ مقام فعل سے وجود میں آتا ہے، اور اس کی اتنی ساری وائلہ پہاڑ کے ساتھ اس کا کیا رابطہ ہے؟ یعنی جو صفات فعلی ہے وہ زائد پر زائد بھلے وہ زائد بر ذات ہے، زائد پر ذات کہتے ہیں اس کو؟ زائد بر یعنی ہمیشہ سے نہیں ہے۔ صحیح، بھلے رازق ہے خدا، کب سے؟ مگر وہ جب مرزوق ہوگا تو رازق ہوگا نا۔ مگر ذات سے جدا تو نہیں ہے نا اس کی۔ بھلے ذات سے جدا ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں ایک معیار یہ ہے گا، اب مرحوم کلینی نے ذکر کیا ہے جی اصول کافی میں، جی، کس کو ہم کہیں صفت ذات ہے کس کو کہیں اور کس کو کہیں یہ صفت فعل؟ فعل ہے۔ خوبصورت معیار دیا ہے مرحوم کلینی نے، البتہ شروع میں ہی، وہ یہ ہے کہ صفت ذات کہ جس صفت کا نقطہ مقابل امر عدمی اور امر سلبی ہو، جس صفت کا نقطہ مقابل امر عدمی اور امر سلبی ہو، اس میں پھر کیا کرتے ہیں؟ نقطہ سلبی خالق کائنات پہ قابل حمل نہیں ہوتا، فقط نقطہ وجودی ذات احدیت پہ حامل ہوگا۔ مثلا جب آپ کہتے ہیں خدا عالم ہے، نقطہ مقابل کیا ہے؟ جاہل نہیں ہے، خود جاہل کیا ہے؟ امر عدمی ہے، سلبی ہے۔ بس ایک وقت میں خدا کو آپ صرف عالم ہی کہہ سکتے ہیں، صحیح، جاہل کا اطلاق خدا پہ ہے ہی۔ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ نقطہ مقابل عدم حیات۔ حیات بس خوب، عدم حیات، عدم خدا پہ آپ نہیں، قادر ہے، اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ ضعف عجز، ضعف۔ خوب یہ عاجز آپ اس پہ حامل، نہیں کر سکتے۔ بس یہ پتہ چلتا ہے کہ قادر صفت ذات ہے، حی صفت ذات ہے، علم صفت ذات ہے۔ لیکن صفت فعل میں کیا ہوتا ہے کہ ہر وہ صفت کہ جس کا نقطہ مقابل بھی امر وجودی ہوتا ہے اور دونوں خالق کائنات پہ قابل حمل ہوتے ہیں، نقطہ مقابل بھی امر وجودی ہے۔ ایک مثال عرض کروں، مثلا حیات، اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ موت۔ خوب، خدا محیی ہے یا نہیں؟ حیات کو دینے والا، بلے ممید ہے یا نہیں ہے؟ امید ہوئی، مبید بھی ہے۔ بس دونوں کو آپ نے خدا پہ حامل کیا، یہ جو دونوں نقطہ مقابل آ رہے ہیں دونوں امر وجودی ہیں۔ یا دوسرا، خداوند عالم کیا کرتا ہے؟ باسط ہے، باسط یعنی پھیلانے والا، رزق دینے والا، اور اس کے مقابل میں کیا ہے؟ قابض۔ قابض، قابض یعنی روک لینا، بلے یہ روکنا بھی امر وجودی ہے، دینا بھی امر وجودی ہے، اور دونوں اسماء کو آپ خدا پہ حامل کر دیں، لہذا کیا ہو جاتا ہے؟ باسط بھی صفت فعلی، قابض بھی صفت فعلی۔ ابھی یاد کر دوں، ایک ہے جو قرآن کے اندر صریح ہے، مطلب خود کلمہ قادر ہے، قادر یہ صفت ذاتی بھی ہے، صفت فعلی بھی ہے۔ جیسے حی بھی صفت بھلے احسن، جیسے علم بھی ہے، علم بھی ہے، بھلے یہ ساری صفات بھلے مقام فعل میں بھی ہیں، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ جب مقام فعل میں آتی ہیں ان کا نقطہ مقابل بھی امر وجودی ہوتا ہے، اور امر وجودی خداوند عالم پہ جا کر آپ حامل کرتے ہیں۔ قادر بمعنی قدرت بھی ہے،
قادر بمعنی تنگی رزق دینے والا وہ بھی قادر ہوتا ہے. یہ اصطلاحات پتہ ہونی چاہیے انسان کو. ان اللہ یبسط الرزق ویقدر. یہ یقدر کیا ہے؟ بسط کے مقابلے میں ہے. یہاں پہ یقدر کا معنی قدرت نہیں ہے، یہاں پہ رزق کو روکنا، بسط رزق کو دینا. پس قادر اگر روکنے سے ہو، رزق روکنے والا وہ بھی قادر ہے، یہ بے معنی قدرت نہیں ہے. اور یہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مواد کہاں کہاں پہ استعمال ہوتے ہیں. ایک اور نمونہ اللہ بلا عباس میں آگے عرض کر دوں. نماز غفیلہ پڑھتے ہیں نا انشاءاللہ کہ پڑھتے ہیں، تو اس میں کیا ہے؟ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ. معنی کیا ہے؟ غضبناک حالت میں نکلے، فظنّ انہوں نے گمان کیا کیا؟ ان لن نقدر علیہ، یعنی ان پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، یعنی قادر نہیں. دیکھا یہی مشکل ہے. اسی لیے کہا کہ ہمیں فہم قرآن کی ضرورت ہے، عقائد کی اسی لیے ضرورت پڑتی ہے. خوب معصوم فرماتے ہیں کہ اگر اس کا عقیدہ نہ ہو، آپ گمان بھی یہ کر لیں کسی وقت کہ میں قدرت خدا سے خارج ہوں، اسی دن سے وہ دائرہ دین سے خارج ہے. بالکل ہے یا نہیں ہے؟ نمونہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ہے. کسی نے جا کر نمامی کی ہارون کے دربار میں، کہا کہ موسیٰ بن جعفر آپ کے بارے میں یوں یوں کہتا ہے. امام علیہ السلام کو حاضر کیا گیا. امام نے کہا کہ پوچھا گیا بھئی آپ یوں یوں کہتے ہیں. امام نے کہا کہ جہاں تک مسئلہ ہے آپ کی شخصیت کا، تو میں تمہیں نہ کوئی انسان سمجھتا ہوں، نہ کوئی انسانیت کے ساتھ تمہارا کوئی رابطہ ہے، لیکن جہاں تک اس باتوں ان باتوں کا تعلق وہ میں نے نہیں کہی ہیں. وہ ہارون نے بلایا کہ فلاں کو لے آؤ. جب آیا کہا کہ اس نے یہ بتایا ہے، بتاؤ بھائی. کہا ہاں ہاں. موسیٰ بن جعفر نے کہا. تو امام سے کہا، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ قسم کھائے. تو اس نے کہا میں قسم کھا لیتا ہوں. امام نے کہا نہ، وہ جو میں کہوں وہ کھاؤ. امام نے کہا اس سے کہو کہ یہ کہے کہ انا بریء من حول اللہ و قوتہ. یہ کہے یہ نجم البلاغہ میں بھی بلے آج پڑھا تھا. پہلے انا بریء من حول اللہ، یہ کہے. اس نے کہا. جب کہہ دیا ہارون نے کہا تو قسم تو اس نے کھا لی. امام نے کہا نہیں قسم تو کھا لی، اب اس کو حرکت کرے. دیکھا ڈھیر ہو چکا تھا. کہا بھی اس سے کہو حرکت کرے. وہ اگر ایک لمحے کے لیے حول اور قوت الہی ختم ہو جائے گی، نابود ہو جاؤ گے. آپ نے بہترین مثال، اپنے آپ کو نکال لیا اس سے، بھلے بری کر لیا. بری کر، خود جب بری ہو گئے تو ختم ہو گیا، نابود ہو گیا. اب یہ بلب ہوتا ہے، آپ دیکھیں لمحہ بلمحہ اتصال کے ساتھ بجلی آ رہی ہوتی ہے. وہ آپ روکے اس کے بعد کیا حالت ہوتی ہے؟ تاریخ ہے، بند، ختم. جتنا قریب ہے وہ اتنا زیادہ نیاز مند ہے. بھلے احسن. لہذا آپ دیکھیں اگر نبی یہ گمان کر لے کہ ان نقدر علیہ، کہ ہم اس پر قدرت نہیں رکھتے، اصل نبی تو دور کیا کہ اصل انسانیت کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. تو پھر معنی کیا ہے؟ اب فظنّ ان لن نقدر علیہ، اس نے یہ گمان کیا. البتہ وہاں پہ گمان بھی معنی ہے یقین ہے. البتہ یقین نہ بھی ہو تو مسئلہ نہیں پڑتا. اس نے یقین کیا کہ ان لن نقدر علیہ، ہم کبھی اس پر رزق کو تنگ نہیں کریں گے. فنادیٰ فی الظلمات ان لا الہ الا انت. بھلے یہاں نقدرہ تنگی رزق مراد ہے، یعنی یقین تھا اس کو. وہاں کفر ہو جاتا، بھلے وہاں کفر ہو جاتا. لہٰذا ان لن نقدر علیہ، ہم رزق کی تنگی نہیں کریں گے، اور اس کو یقین تھا. اسی لیے فنادیٰ فی الظلمات ان لا. اور خداوند عالم نے کیا کیا؟ وہ ہم نے سن بھی لی، ہم نے کیا کر سارا کچھ دے بھی دیا. کیوں؟ چونکہ عقیدہ یہ تھا کہ ہم کبھی بھی اس پر اپنے رزق کو تنگ نہیں کرتے. بس قادر کبھی قدرت کے معنی میں ہے، اور قادر کبھی رزق کی تنگی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور آپ نے وہ آخری سورہ میں بھی ہے کہ اذا مبتلاه ربه ونعمه فیقول ربی اکرمن. جب نعمتیں دیتے ہیں تو کیا کہتا ہے کہ خدایا تو نے مجھے کرامت عطا کی ہے. وَأَمَّا إِذَا قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. جب رزق تنگ کرتے ہیں تو پھر گڑبڑا جاتا ہے. کیا کہتا ہے کہ آپ نے میری توہین کر دی. نہ، قدرہ قادرہ یہ دو معنوں میں ہوتا ہے، بمعنی قدرت اور بمعنی تنگی رزق. خوب بات یہاں سے نکلی تھی کہ صفات فعلی طرفینی ہوتی ہیں، اور دونوں ذات عادیت پہ قابل عمل ہوتی ہیں، اور یہ ذات سے باہر ہوتی ہیں، افعال کے اندر ہوتی ہیں. چونکہ افعال کے اندر ہوتی ہیں اس لیے زائد بر ذات ہیں. چونکہ فعل کب وجود میں آتا ہے؟ جب کوئی ہوگا، مخلوق ہوگی، سارا کچھ ہوگا، تب یہ فعل وجود میں آئے گا. نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے کہ صفت کبھی ہو کبھی نہ ہو. اور یہ ہوتا ہے نا، خدا کبھی رازق ہے کبھی نہیں ہے، بھلے کبھی خالق ہے کبھی نہیں ہے، کبھی محیی ہے کبھی نہیں ہے. اور صفات ذاتیہ کے لیے تعطیل ایک لمحے کے لیے ممکن نہیں ہے.
اس لیے صفات افعال زائد بر ذات ہیں۔ اور دینیات میں ہم نے پڑھا ہے صفات زائد بر ذات وہ ہے جو تغیر یعنی کہ نہیں ایک ہے تو جی سوال تو پوچھنا چاہیے، جی جی تو اس میں یہ کہ صفات زائد بر ذات وہ ہے جو پہلے خدا میں نہیں تھی بعد میں ہوتی ہیں اور اس سے تغیر ہوتی ہے۔ تغیر اسی لیے ذات کا حصہ نہیں ہے کہ تغیر بنے، ہاں ہاں اسی لیے ہم کہتے ہیں زائد بر ذات ہیں، صحیح چونکہ کبھی ہیں کبھی نہیں ہیں۔ صحیح جب زائد بر ذات ہیں تو اس کا مطلب ہے تبدیلی در ذات لازم نہیں آتی۔ اس نقطے کو دوبارہ بیان کیجیے گا، صفت ذاتی کی تعریف کیا فرمائی آپ نے؟ ہاں، کا ہر وہ صفت جس کا نقطہ مقابل امر عدمی اور امر سلبی ہو، اور جس کا نقطہ مقابل خود امر وجودی ہو، وہ صفت فعلی ہے۔ بیچ میں یا تو نہیں آئے گا نا، امر عدمی یا امر سلبی اور عدمی سلبی کی وجودی بات ہے، نہیں، امر عدمی یا امر وجودی، یعنی یا آئے گا بیچ میں۔ وہ کر سکتے ہیں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ صفت جس کے مقابلے میں خود نقطہ عدم ہے یا سلب ہے یا وجود ہے، اگر سلب ہے تو صفات ذات میں آئے گا، اگر نقطہ مقابل وجود ہے تو وہ صفات افعال میں شمار کیا جائے۔ صحیح۔